بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا. اس میں نے کافی اہم معلومات دی ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کا پتہ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے اور ان کے برسر اقتدار آنے یا ان کو برسر اقتدار لانے میں بہت زیادہ مشکلات حائل ہو چکی ہیں اور نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا ناممکنات میں سے ہو چکا ہے. اس کی کئی ایک وجوہات میں نے پچھلے ولاگ میں بتا دی اور کچھ مزید چیزیں آئی ہیں وہ میں اس پروگرام میں ڈسکس کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نمبر 1 تو ان کا مقدمہ ہے. اب ان کو مقدمے کے لیے بری ہونے کے لیے آج ہو چکی ہے 6 نومبر. تو انہیں 6 دسمبر تک یعنی کہ 10 دسمبر سے پہلے انہیں ہر صورت میں اپنے خلاف جو سزائیں ہوئی ہیں جو مقدمات ہیں ان میں انہیں انوسنٹ ڈکلیئر قرار دلوانا ہے، یعنی عدالتیں ان کو باعزت بری کر دیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن نااہلی کے ختم ہونے کا، کیونکہ ابھی تک اس میں ابہام ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے لائف ٹائم والا اور اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. اس آرٹیکل میں 62-63 میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں، لہٰذا وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن برقرار ہے. تو یہ دو سنگے میل عبور کرنے ہیں نواز شریف صاحب کو 10 دسمبر سے پہلے یعنی اگلے 40 دن کے اندر انہیں اپنے مقدمات سارے ختم کروانے ہیں. تب جا کے وہ وزیر اعظم بننے کی کیو میں یعنی کہ MNA بننے کے لیے جائیں گے. اور پہلا مرحلہ ہے ان کی سزائیں ختم ہوں اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو. پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوں اور لاہور سے. تو اس وقت لاہور کی حالت بہت ہی خراب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے اس سنگ میل کو عبور کرتے ہیں. پھر آگے کچھ اور شواہد بھی اس سلسلے میں آ چکے ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہا جاتا ہے کہ بیرونی بڑا معاملات ہیں اور عمران خان صاحب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. کچھ اہم دستاویزات کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے اہم چیزیں کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ نواز شریف صاحب کا اب بیرونی پریشر بھی ختم ہو رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، جن کو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو موقع دیں یا چانس دیں، کیونکہ کافی ملاقاتیں کرنے کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں. تو ان کے لیے بھی جو ہے کافی ماحول خراب ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں انہوں نے صرف ایک جلسہ کیا ہے اور ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور وہ مینار پاکستان والا جلسہ تھا. اس میں بھی چونکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ ہے کہ 15,000 لوگ تو تھے پنجاب کانسٹیبلری اور دیگر سرکاری محکموں سے اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ تھے، 2-3 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ تھے. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایک سوسائٹی صرف 5,000 لے کے گئی تھی اسلام آباد سے، دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی کی ذرا تھوڑا سا نیچے وہ 2,000 لے کے گئے تھے. اس طریقے سے اور جنہوں نے ٹکٹ لینا تھا یہ سارا کام بھی ہو رہا ہے، ٹکٹ ہولڈرز بھی اس چکر میں تھے. تو بہرحال آگے یہ اس طرف آتے ہیں، ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں لے لیں چھوٹی اور کیونکہ اس کے بعد آپ کو سیاسی نقشہ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آئے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کے نے اپنی درخواست فائل کی تھی ضمانتوں کے لیے اور وہ ہے 9 مئی کے واقعات جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت. جج صاحب وہی ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو کہ سن رہے ہیں سائفر کیس، وہی جج صاحب تھے، ان کے سامنے پیش کی گئی درخواستیں. تو جج صاحب نے کہا کہ جو 14 نومبر کو عمران خان صاحب کی بھی درخواستیں سیم ہیں، لہذا آپ کو اکٹھے سن لیتے ہیں. تو اب وہ 14 نومبر تک چلا گیا ہے. اس کے ساتھ 10 وکلا جو ہیں 10 وکلا کم از کم کل عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں اپیئر ہوں گے، جیل جائیں گے، ان کو اجازت مل گئی ہے. ان میں سلمان صفدر صاحب ہیں، عمر خان نیازی ہیں، سکندر ذوالقرنین ہیں، ایڈوکیٹ خالد یوسف ہیں، احمد نثار ہیں، سہیل خان ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں اور عثمان ریاض ہیں. یہ جائیں گے. اب جو اگلی ہے جی یہ توڑ پھوڑ کا تھا جو کیس 14 نومبر تک ملتوی ہوا ہے. یہ توڑ پھوڑ اور 9 مئی کے بعد اور اس کے علاوہ یہ مختلف مقدمات تھے، ان کو توڑ پھوڑ کے لیے رکھا ہوا تھا جی. تو بہرحال اس کے بعد اصل سٹوری ہے جی اس کی طرف آتے ہیں. چائنا کے کونسلیٹ جنرل چائنا کے لاہور میں وہ میڈیا میں آئے ہیں اور ایئر وائس انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کچھ کی ہے باتیں. نمبر 1 یہ کہ کہا جاتا تھا نا کہ جی چائنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بالکل نہیں لفٹ کرواتا اور وہ تو ہے ہی PMLN کا اور وہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے کہ چائنا اچھا خاصا پاکستان سے ناراض ہے اور وہ دوست ہے، ظاہر ہے
وہ اس طرح سے نہیں، دوست جیسے ناراض ہوتے ہیں ویسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ہم نے رجیم چینج اس وقت کی جب کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے کافی مسائل اور اس میں شکوک و شبہات، اور خاص طور پہ امریکہ کے کہنے پہ اگر آپ پاکستان کی حکومت تبدیل کر دیتے ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ ثبوت بھی آ چکے ہیں، تو چائنا جو کہ پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور پھر امریکی سفیر جو بلوچستان گئے تھے اور وہاں سے ایک میسج انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے میسج جاری کیا، تو اس کو بھی چائنا نے سمجھا تھا کہ یہ دراصل ہمارے لیے ہے، یہ پاکستان کو نہیں سنا رہے، یہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو بہرحال تعلقات تھوڑے سے گڑبڑ تھے، اور اسی لیے وزٹ کرنے پڑے، ہمارے پرائم منسٹر کو بھی جانا پڑا، اور ایک اور دو اہم شخصیات کو بھی جانا پڑا خاموشی سے۔ تو لیکن معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے تکلیف دہ ہیں چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے جو انہوں نے کہا جی کہ نمبر 1 تو یہ کہ غزہ پر جو چین کی پالیسی انہوں نے کہا کلیئر ہے، 2 ریاستی حل ہم چاہتے ہیں، کہ 2 ریاستیں، فلسطین کی ریاست بھی ہو اور اسرائیل کی ریاست بھی ہو، اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چینی قوم اور حکومت فلسطینیوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ مشرقی ساحل میں علیحدہ ریاست قائم کریں، اور روایتی اور تاریخی طور پر یہ علاقہ فلسطینیوں کا وطن ہے۔ ہم سویلین پر طاقت کے استعمال اور جانوں کے ضیاع کے خلاف ہیں۔ چینی قونصل جنرل یاو شیرین نے کا ایئر وائی کو یہ انہوں نے بات کی ہے جی۔ اور اگلی بات جو کی ہے اسی حوالے سے کہ مسئلے کا حل، انہوں نے کہا جی طاقت کا استعمال نہیں بلکہ عالمی ثالثی میں مذاکرات ہیں، اور چین نے اپنا خصوصی نمائندہ بھی وہاں بھیجا تاکہ ثالثی سے حل نکل سکے۔ اور پھر آگے آتے ہیں جی جو پاکستان کی پالیٹکس سے متعلق انہوں نے بولا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ جانے اور نواز شریف صاحب جانے، اور جو ایک تاثر تھا کہ جناب چائنا نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بات کرتا ہے، اس نے کہا نہیں جی یہ پاکستان کی اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ اور چین کی پالیسی انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہ ان کی خوبی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اس میں نہیں آتے، اور نہ ہی کبھی چائنا نے یہ کہا کہ اس جماعت کو لے کے آئیں اور اس کو نکالیں۔ یہ کام امریکہ کرتا ہے اور اس کی پھر تعمیل بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ چین کی پالیسی واضح ہے کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ انتخابات شفاف اور آزادانہ ہوں۔ یہ ہے وہ پنچ لائن جو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی یہ اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے، اور یہ پالیسی ہے۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے اور ہم یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں اور آزادانہ ہوں، اور ہر سیاسی جماعت اور سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کر ایک پیج پر لانا چاہیے۔ اس سے چین پاکستان کے تعلقات اور سی پیک مزید مضبوط ہوگا، مزید ترقی کرے گا۔ یہ چائنا کے الفاظ ہیں، چائنا یہ بات کہہ رہا ہے اور پاکستان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی جن کو سنا رہا ہے انہی کو سنا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں، وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چینلز اور کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، اور سی پیک کے لیے پلاننگ، پالیسی اور عمل درآمد میں مزید کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پچھلے اگر 18 مہینے سے آپ کا سی پیک برق رفتاری سے جا رہا تھا اور اس میں کوئی ہرڈل نہیں تھی اور اس کی رفتار درست تھی، تو پھر چین کے سفیر کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، سی پیک کے لیے پلاننگ، پالیسی اور عمل درآمد میں مزید کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ کچھ بیرونی عناصر کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کو کوشچن دیا ہے اور ملبہ ڈال دیا ہے بیرونی پلیئرز پہ، لیکن بیرونی پلیئرز آپ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کہتے ہیں، اور ہم پھر اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ چین کے سفیر ہے، وہ ذرا اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ عناصر بیرونی عناصر جو ہیں وہ کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ عناصر تو پاکستان اور چین کے درمیان اچھے تعلقات پر بھی خوش نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی اور چند اندرونی عناصر سی پیک پر عمل درآمد پر خوش نہیں،
میں یقین رکھتا ہوں یہ سارے تنقید اور مہم بے بنیاد اور ناسمجھی پر ہے۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی اور چند اندرونی عناصر، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت کا کس نے تختہ الٹا تھا؟ ان کا تختہ الٹا تھا جناب باجوہ صاحب نے، اور کن کے کہنے پہ الٹا تھا؟ بیرونی عناصر امریکہ کے کہنے پہ۔ تو وہ اسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی عناصر جو ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ تو یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بس اب تو ہر چیز عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے، نواز شریف صاحب کو بھی چائنا لے کے آ رہا ہے، اور فلاں کو بھی چائنا لے کے آ رہا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی چائنا نے کہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنائیں، مسلم لیگ نواز کو لے کے آئیں۔ تو یہ سارے کا سارا جی بیچ چوراہے میں سارے راز فاش ہو گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ ان کے بھائی فیصل چودھری نے ہائی کورٹ میں دائر کی ہے کہ ان کے خلاف ایک بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، لہذا اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ یہ بات درست ہے کہ واقعتاً یہ مقدمہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہی مقدمہ ہے، اور ان کو جس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ جناب آپ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا بیانیہ بنائیں، آپ میں کمیونیکیشن سکل بہت ہے، اس لیے آپ اس پہ ڈٹ جائیں، تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، مستقل منظور ہو گئی 9 مئی کے معاملے میں، اور 50,000 روپے کا مچلکہ جی اور انہوں نے جمع کروا دیا ہے۔ ان کے بھتیجے جو ہیں ان کی درخواست جو ہے اس میں عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک اور دو خبریں جی، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ بہت اہم شخصیات اسلام آباد سے اور خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اب تک کی ہیں یہی اطلاعات اور یہ صورتحال ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو شہباز حکومت کا تھا، اس میں قرضوں کا حجم جو ہے وہ بڑھ کر 63,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اور صرف شہباز حکومت نے صرف تقریباً 14,000 ارب جو ہے وہ قرض لیا ہے، 14,000 ارب کا قرض لیا ہے۔ یہ ہے اب تک کی سچویشن اور اب تک کی صورتحال۔ مزید اب انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الوقت اسی پر گزارا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔